گھر پہ جب بھی چپلی کباب بناتے ہیں تو 3 مسئلے ہوتے ہیں۔ کباب تیل میں ڈالتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، یا وہ اصل پشاوری ذائقہ ہی نہیں آتا۔ یہ تینوں مسائل قیمے میں چھپے ہوتے ہیں، فرائی میں نہیں۔ یہ لکھ لیں اور ہر سٹیپ بالکل وہی رکھیں۔ چپلی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے چربی لیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو اصل پشاوری چپلی کباب کو باقی سب کبابوں سے الگ کرتی ہے۔ اصل چپلی کباب چربی کے گھی میں فرائی ہوتے ہیں۔ عام تیل میں بنائیں گے تو کباب تو بن جائیں گے، لیکن پشاوری کباب نہیں بنیں گے۔ اور ایک بات، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چربی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن جانور کی قدرتی چربی میں وٹامن ڈی بہت بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسے ڈیلی بیسس پر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار بنائے جانے والے پشاوری چپلی کباب میں چربی کا استعمال بالکل ٹھیک ہے۔ چربی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور کڑاہی میں ڈال کر ڈھک دیں۔ لو فلیم پر پکنے دیں۔ آہستہ آہستہ تیل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک چھوٹے سے چربی کے ٹکڑے سے کتنا زیادہ تیل نکلتا ہے۔ جب چربی براؤن ہو جائے تو باہر نکال لیں اور اس تیل کو 5 منٹ مزید لو فلیم پر پکائیں تاکہ ساری اسمیل ختم ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر یہ بالکل گھی کی طرح جم جاتا ہے۔ اگر چربی نہ ملے تو سادہ گھی میں بنا سکتے ہیں، ذائقے میں زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ اب مسالہ، اور ایک یہاں چھوٹی سی بات جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، آدھا چائے کا چمچ انار دانہ پہلے دھو کر خشک کریں، پھر باریک پیس لیں۔ بغیر دھوئے پیسیں گے تو منہ میں ٹکڑے آتے ہیں اور کباب کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ انار دانہ چپلی کباب کی وہ چیز ہے جو اسے کوئی اور کباب بننے سے روکتی ہے۔ اسے چھوڑیں گے تو اصل پشاوری چپلی کباب کا ذائقہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ 3 کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا موٹا موٹا کوٹ لیں، پیسنا نہیں ہے، صرف کوٹنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ موٹا دھنیا کباب میں ٹیکسچر دیتا ہے، باریک پاؤڈر گھل جاتا ہے اور وہ چبانے والا ذائقہ نہیں آتا۔ 1 کھانے کا چمچ کالا زیرہ، اسے بھی ایسے ہی کوٹ لینا ہے۔ آدھا کھانے کا چمچ سفید زیرہ پاؤڈر، 2 کھانے کے چمچ کٹی سرخ مرچ پاؤڈر نہیں لینا، کٹی بھی لینی ہے۔ آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچ اجوائن۔ یہ ضرور ڈال لیں، ذائقہ بھی دیتی ہے اور ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ سب مکس کریں۔ نمک ابھی نہیں ڈالنا اس میں، ہم آگے چل کے نمک ڈالیں گے قیمے میں۔ اب پیاز، اور یہ وہ سٹیپ ہے جو زیادہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ کباب ٹوٹا کیوں۔ 1 کلو قیمے کے لیے 600 گرام پیاز لیں گے اور باریک چاپ کر لیں گے۔ چاپر ہو تو بہتر ہے، ورنہ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنا باریک ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک ململ کے کپڑے میں ڈال لیں گے اور دبا دبا کر اچھی طرح سے اس کا سارا پانی نکال لیں گے۔ یہ پانی کباب کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی پانی قیمے کو گیلا کرتا ہے اور بائنڈنگ کو توڑتا ہے اور کباب کو تیل میں ڈالتے ہی بکھیر دیتا ہے۔ پانی نکالنے کے بعد پیاز 600 گرام سے تقریباً 300 گرام رہ جاتا ہے، لیکن آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لینی، ہمیں اتنا ہی پیاز ریکوائر ہے اس کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی بات سیخ کباب بناتے ہوئے بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پانی ضرور نکالنا ہے پیازوں سے، ورنہ آپ کے سیخ کباب سیخوں سے گر جائیں گے۔ اور ابھی تک صرف چپلی کباب کی تیاری ہوئی ہے، اصل کام ابھی شروع ہونے والا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ وہ ہے جو پشاوری چپلی کباب کا ذائقہ اندر سے بناتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو کوئی نہیں بتاتا۔ اب ہری مرچیں اور ٹماٹر، 10 ہری مرچیں اور 1 ٹماٹر پیس کر پیسٹ بنا لیں۔ پیسٹ بناتے وقت پانی بالکل بھی آپ نے نہیں ڈالنا ہے، ٹماٹر کا اپنا پانی جو ہے اس کی مدد سے ہی پیسٹ بنے گی۔ باقی 300 گرام ٹماٹر چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹ لیں۔ ٹماٹر کے بیج اور پانی نکال دیں، صرف گودا اور چھلکا استعمال کریں گے۔ ٹماٹر کا پانی بھی قیمے کو گیلا کرتا ہے۔ اور اب قیمہ، یہاں وہ سب سے اہم بات جو پشاوری چپلی کباب کا ذائقہ اور مضبوطی دونوں ایک ساتھ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ 1 کلو قیمہ لیں گے، صاف گوشت لینا ہے آپ نے، چربی نہ ہو اس میں بالکل بھی۔ قیمہ مشین میں سے 3-4 دفعہ آپ نکلوا لیجئے گا۔ جتنا باریک قیمہ ہوگا اتنا بہتر جڑے گا اور اتنا ہی سافٹ اور جوسی کباب بنے گا۔ اور اب اس میں 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالیں اور 7-8 منٹ کے لیے نمک کے ساتھ اپنے قیمے کو خوب مسلنا ہے، کیونکہ یہ وہ سٹیپ ہے جہاں پر آپ کا قیمہ جڑے گا۔ کیونکہ نمک کے ساتھ مسلنے سے آپ کے قیمے کے اندر پروٹین کی ایک تار بنے گی جو قیمے کو اندر سے اچھی سی ایک بائنڈنگ دے گی، جس سے آپ کا کباب بہت اچھے سے جڑے گا۔ یہ تار نہ بنی تو مکئی کا آٹا بھی کام نہیں کرتا، انڈا بھی کام نہیں کرتا۔ مسلتے مسلتے آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہوگا کہ قیمہ آپس میں جڑنا شروع ہو گیا۔ یہی نشانی ہے کہ پروٹین کی تار بن گئی ہے۔ اور اگلی بات جو ہر کوئی غلط سمجھتا ہے مکئی کے آٹے کے بارے میں، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مکئی کا آٹا چپلی کباب کو آپس میں جوڑتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نمک کے ساتھ مسلنے کے بعد آپ نے 50 گرام مکئی کا آٹا ڈالنا ہے، اور یہاں وہ بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں،
مکئی کا آٹا چپلی کباب میں بائنڈنگ کے لیے نہیں جاتا، صرف ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے۔ جو لوگ اس کی جگہ بیسن یا گندم کا آٹا ڈالتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کباب بن جائے گا، یعنی اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے چپلی کباب کا ٹیسٹ بالکل بدل جائے گا اور پھر وہ بالکل بھی اصلی چپلی کباب نہیں رہے گا۔ اور یہی فرق ہے جو گھر کے چپلی کباب اور پشاور کے چپلی کباب میں ہوتا ہے۔ تو مکئی کا آٹا ہی ڈال لیں اور کوئی آٹا آپ نے نہیں ڈالنا، اور 50 گرام سے زیادہ بھی نہیں ڈالنا، ورنہ ذائقہ بہت زیادہ آٹے کا آ جائے گا اور آپ کے چپلی کباب کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ مکئی کا آٹا ڈال کے اچھی طرح سے مسلنے کے بعد اب اس کے اندر شامل کر لیں گے پیاز، جن میں سے ہم نے پانی نکال لیا تھا، اور ٹماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ۔ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اسے 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسل لیں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم کیوبز کیے ہوئے ٹماٹر شامل کر دیں گے، اور ٹماٹر شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اسے 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسلنا ہے کہ ٹماٹر بھی تھوڑے تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں اور اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ شامل کرنی ہے اور ان کو مسلتے جانا ہے جس طرح سے میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر چپلی کباب کا مسالہ شامل کر دیں گے، اور مسالہ شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو اچھی طرح سے 5-7 منٹ کے لیے مسل لیں گے۔ یہ سٹیپس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، 1 بائی 1 چیزوں کو ڈالنا اور اس کے بعد مسلنا۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے پھر اس مکسچر کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ کم سے کم آپ نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اس کی میرینیشن بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ٹائم یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی زبردست ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں۔ اگر آپ اوور نائٹ رکھیں گے تو یہ مکسچر تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا، لیکن آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی طرح کا ہوتا ہے اور اس کی ہینڈلنگ بہت ایزی ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ فرائی میں 3 غلطیاں ہیں جو چپلی کباب کو آخری لمحے میں برباد کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تیل کے ٹیمپریچر کو آپ نے دیکھنا ہے۔ چربی کا جو آپ نے گھی بنایا اس کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے، میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ۔ ٹھنڈے یا نیم گرم تیل میں اگر آپ کباب ڈالیں گے نا تو آپ کے کباب آئل کو جذب کر لیں گے، پھر آپ کے کباب باہر سے کرسپی نہیں بنیں گے اور اندر سے خشک ہو جائیں گے۔ اگر آپ بہت گرم تیل کے اندر کباب ڈالتے ہیں تو فوراً سے کباب سیل ہو جاتا ہے، باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے چپلی کباب کو اپنے کس طرح کی شیپ دینی ہے۔ ہاتھ میں قیمہ لیں اور ہاتھ میں ہی جتنا پتلا ہو سکے اتنا پتلا کریں۔ موٹے کباب چپلی کباب نہیں ہوتے، شکل رف ہو تو کوئی بات نہیں، اصل چپلی کباب کی شکل ہمیشہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، ہاتھ سے سیدھا کڑھائی میں ڈالیں۔ کباب کو پلیٹ میں رکھ کر پھر اٹھانے کی کوشش نہ کریں، پلیٹ میں رکھتے ہیں تو کباب کی شکل ٹوٹتی ہے اور اٹھاتے وقت مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ سے سیدھا کڑھائی میں، ہینڈلنگ جتنی کم ہوگی کباب اتنا ہی مضبوط بنے گا۔ 2.5 منٹ ایک طرف سے اور پلٹائیں، اور پھر دوبارہ 2.5 منٹ دوسری طرف سے اس کو فرائی کریں، بیچ میں ہلائیں نہیں، ہلاتے رہیں گے تو کباب ٹوٹ جائے گا۔ ساتھ میں ٹماٹر کے ٹکڑے اور ہری مرچیں بھی فرائی کریں، 30 سیکنڈ دونوں طرف سے۔ یہ سجاوٹ نہیں، ذائقے کا حصہ ہے۔ یہ ویڈیو ابھی کسی کو بھیجیں جو چپلی کباب بنانے والا ہو، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے کباب کس وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔